ایک حدیث مبارکہ اکثر جو ہے نا وہ لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی بدعات کے لیے، اپنے غلط کاموں کے لیے، اپنی خرافات کے لیے، اس کو جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثلہا، کہ جس نے اچھا طریقہ کوئی ایجاد کیا، کوئی جاری کیا، تو اس کو اس اچھے طریقے، اگر لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو اور اس قسم کی مختلف اور دیگر چیزوں کو بنیاد بنا کر دین کے بہت سارے احکامات کو اپنی طرف سے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر آپ سمجھیں، اگر ہم اس ایک جو ہے نا حدیث کو بنیاد بنا لیں کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس اچھے طریقے کا اجر اس کو ملتا رہے گا، تو اگر ہم اس کو صرف عمومی چھوڑ دیں کہ کوئی بھی آپ اچھا طریقہ جاری کر دیں، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، تو یاد رکھیں ہمارا سارے کا سارا دین جو ہے نا وہ تو بالکل بگڑ جائے گا۔ ہماری دین کی کوئی بھی چیز صحیح طور پر برقرار پھر نہیں رہے گی اگر ہم اس حدیث کو بالکل کھلا چھوڑ دیں اور یہ سمجھیں کہ بس جس کا جو دل ہے اپنے دین کے اندر داخل کرتا رہے، جس کا جو دل ہے، جس کو جو طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اچھا طریقے رائج کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ تو آپ تصور کریں کہ ہمارے دین کا، ہمارے دینی عبادات کا، ہمارے معاملات کا، چیزوں کا کیا حال بن جائے گا۔ ہر شخص کہے گا بھائی یہ چیز اچھی ہے، اچھی ہے، اچھی ہے، اس طریقے کو فالو کرو، یہ اپناؤ، یہ اپناؤ، تو کوئی بھی چیز پھر سلامت باقی نہیں رہے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسی روایت کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگوں نے دین کے جو اصل احکامات ہیں ان کو بھی آگے پیچھے لمبا چوڑا دائیں بائیں سے کر دیا اور بنیادی نہیں جیسی چیزوں کو بنا دیتے ہیں۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دین میں اچھا طریقہ جاری کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، تو اب اذان کے اندر آتا ہے سب سے آخری جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس پر آ کے اذان ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ یہ بھی لگاتا ہوں، اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں، اچھا جملہ ہے، اچھا طریقہ میں اور جاری کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس میں گرامی اس کے اندر داخل کر رہا ہوں، تو کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی منہج اس کو اجازت دے گا؟ نہیں دے گا، بلکہ اس کو منع کرے گا کہ بھئی اذان تو اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو رہی ہے، یہ ایڈیشن، یہ اضافہ آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ایک رمضان میں ایک مہینے کے جو روزے ہیں تو روزوں کے دوران لوگ جو ہے نا بڑے ان کی صفات اچھی ہو جاتی ہیں، نیکی پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسانیت کا خیال کرنے لگ جاتے ہیں، عبادات میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں، تو ایک ماہ کے روزے کی بجائے ہم 1.5 ماہ کے روزے، کسی اور ماہ کے بھی 10 دن کے، 5 دن کے، 15 دن کے روزے اگر ہم رکھنا شروع کر دیں اور میں اس سنت کو جاری کر دوں، ایک اچھی سنت ہے، اس کو دیکھ کر اس کو میں اچھی سنت جاری کر دوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بھی بندہ اس کی اجازت دے گا کہ بھئی نہیں، اسلام میں تو 1 ماہ کے روزے ہیں، 29 یا 30 دن کے، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی روزے ان پر جاری ایسا طریقہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ضروری بنا لیں، آپ لوگوں کے لیے اس اچھی سنت کو جاری کر دیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں دن میں 5 نمازیں ہیں، کوئی شخص کہے کہ یار 5 نمازیں پڑھنے سے جو ہے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق جو ہے نا وہ انسان کے جسم کی میل کچیل ظاہری جیسے دور ہوتی ہے تو گناہ سے انسان پاک ہو جاتا ہے، ایک چھٹی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا اگر زور کی 4 ہیں، مغرب کی جو ہے نا وہ 3 ہے، تو مغرب میں 1 اضافہ کر کے اس کو بھی 4 کر لیتے ہیں، دوسروں کے برابر ہو جائے، ایک اچھا ہی کام ہے، ایک اچھی رکعت اس کے اندر داخل کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کی تعریف ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم جو ہے نا اس کے اندر سورۃ الفاتحہ وغیرہ وغیرہ پڑھیں گے، وہ اچھا کام ہے۔ تو ہر شخص منع کرے گا کہ بھائی نہیں، دین میں جو فرائض قرآن و سنت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی ذات عالی نے متعین فرما دیے ہیں، آپ اس میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور کمی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ 2.5% جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اگر یہ 3% دے دیں، آج غربت بہت ہے، فلاں علاقے میں غربت بہت ہے، تو اس کو 3% کر دیتے ہیں، تو کوئی قطعاً اجازت نہیں دے گا دین کے ان فرائض میں 1% تو کیا اس کا شائبہ بھی آگے بڑھانے کی، بال برابر چیز بھی آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو پھر من سن سنتا حسنتا کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس کو جو ہے نا اس کا اجر ملے گا۔ تو اب یہ سارے جتنے طریقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے سارے اچھے طریقے ہی تھے نا، آپ جو ہے نا چھٹی نماز کا اضافہ کر دیں، آپ جو ہے نا 3 4 5 10 دن کے روزوں کا اضافہ کر دیں، آپ جو ہے نا زکوٰۃ میں اضافہ کر دیں، تو یہ سارے اچھے ہی طریقے معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن و سنت نے ان طریقوں کو جتنی حدود اس کی متعین کی ہیں
جتنے بتائے ہیں اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اذان جتنی بتائی ہے، نماز جتنی بتائی ہے، زکوٰۃ جتنی بتائی ہے، حج اور عمرہ جتنا بتایا ہے، اس میں کوئی بھی ایڈیشن نہیں کیا جا سکتا اپنی طرف سے۔ یہ گناہ کا، نافرمانی کا اور ناجائز اور حرام کام تصور ہوتا ہے، کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر اس حدیث اور روایت کا کیا مطلب ہے کہ ان اچھے طریقوں سے کون سے اچھے طریقے مراد ہیں جو ہمیں جاری کرنی چاہیے؟ اب اس کو بنیاد بنا کر آپ فرائض میں، واجبات میں، سنتوں میں، ان چیزوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ فرائض وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے ہمیں بتا دیے، واجبات وہی ہیں جو ہمیں احادیث سے مل گئے قرآن و سنت سے، اور جو ہے نا اسی طرح سنتیں وہی ہیں جو سرکار کی ذات کی طرف منسوب چیزیں ہیں، وہی چیزیں موجود ہیں، آپ اس میں کوئی اضافہ اور ایڈیشن یا کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے جو سرکار نے فرمایا کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کر دیا اس کو اس اچھے طریقے کا اجر ملتا رہے گا جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں، اس بنیادی نقطے کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جتنے بھی مستحب امر ہیں، جتنے بھی جو ہے نا مستحب امر ہیں، جتنے بھی مباح قسم کی چیزیں ہیں یا جائز امور ہیں، تو دو باتوں میں ان کو منحصر کر دیتے ہیں۔ نمبر ایک، مستحبات اور جائز امور۔ جائز امور جتنے بھی ہیں شریعت جن پر آپ کو کراس نہیں لگاتی، پابندی نہیں لگاتی، اور اسی طرح مستحب امور ہیں کہ آپ کریں گے آپ کو ثواب ملتا ہے، کوئی بھی نیک کام ہو سکتا ہے۔ تو جتنے بھی مستحب ہو جائیں یا جائز امور ہو جائیں، ان کے اندر یہ روایت کام کرتی ہے کہ ان مستحبات میں یا ان جائز امور میں آپ کوئی اچھا طریقہ لوگوں کے لیے جاری کر دیں، تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فرائض کے اندر تبدیلی کر دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا واجبات میں تبدیلی کر دیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ دین کی چیزوں کے اندر داخل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا قطعاً۔ صرف دو چیزوں کی آپ کو گنجائش اور اجازت ہے کہ مستحبات کے اندر جو پسندیدہ چیزیں ہیں، اور اسی طرح جائز امور جتنے بھی دین کے اندر جائز ہیں، آج شریعت نے ان پر قدغن اور پابندی نہیں لگائی، منع نہیں کیا ان سے، تو ان کے اندر آپ جو ہے نا کوئی بھی اچھا طریقہ جاری کر دیں تو اس کا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی چند شرائط ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا کہ مستحب امر ہو، مستحب بات ہو، یا جو ہے نا وہ جائز امر ہو، آپ فرض کے اندر، آپ واجب کے اندر، آپ سنت کے اندر اس ایڈیشن نہیں کر سکتے، کمی بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو ہے نا مستحب کے اندر اور جائز امر کے اندر اس کو آپ جو ہے نا طریقہ کار جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنا اصول اس کے اندر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جائز کام ہو یا مستحب کام ہو، ان کے درجے کو ہم اتنا بڑھانا شروع کر دیں کہ یہ آگے بڑھ کر آ کر کے جو ہے نا یہ سنت تک پہنچ جائے، سنت کا درجہ ہم دے دیں، جتنی اہمیت سنت کی ہے اس جائز امر کو، اس مستحب امر کو لا کے سنت سے ملا دیں، سنت کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، تو پھر یہ جائز اور مستحب امر جو ہے نا ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے۔ یا اس کا اتنا درجہ بڑھا دیں کہ واجب کے مقابلے میں ہم اس کو لے آئیں، تو پھر بھی یہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے۔ یا اس کو ہم اتنا بنا دیں، اس کا اتنا اس طریقہ کار کو جو ہم مستحب اور جائز امر میں لا کر کے کہ ہم اس کو فرض کے برابر لا کر کے اتنا ضروری سمجھنا شروع کر دیں، فرض کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، تو بھی پھر یہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، پھر یہ بدعت بن جاتا ہے۔ آپ کو جائز امر مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ ایک اسکیم تیار کرتے ہیں، آپ ایک ویلفیئر کا انتظام سنبھالتے ہیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، جائز ہے اور مستحب امر ہے، شریعت میں پسندیدہ امر ہے کہ مساکین کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، مختلف لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو، یہ ایک پسندیدہ شرعی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے فضائل ہیں اس کے۔ اب اس فضیلت کو آپ جاری کرتے ہیں، آپ ایک جو ہے نا اس پر ویلفیئر قائم کر دیتے ہیں، فاؤنڈیشن کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب آپ، یہ اچھا طریقہ ہے، جتنے لوگ اس میں جڑیں گے، اس میں آپ کے معاون بنیں گے، اس طریقہ کار کو دیکھ کر اور علاقوں میں اس طریقہ کار پر عمل کریں گے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن آپ اس کام کو اتنا بڑھا دیں کہ سنت کے مقابلے میں جو چیزیں ان کے برابر لے آئیں، یا آپ اس کو واجب کے برابر لے آئیں، یا آپ اس کو جو ہے نا فرض کا درجہ دے دیں، ضروری درجہ دے دیں جتنا فرض کا درجہ ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی جتنا نماز فرض ہے اتنا ہی فرض درجے کا کام یہ بھی ہے، تو پھر شریعت آپ پر قدغن لگائے گی، آپ کو کہے گی بدعت کے عمل میں مبتلا ہو گئے ہو۔ کیونکہ کسی کام کو فرض قرار دینا یہ اللہ بتائیں گے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے۔ اسی طرح کسی کام کو واجب بتانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اسی طرح کسی کام کو سنت بتلانا یہ سرکار کا طریقہ اور نسبت ہمیں بتلاتی ہے۔ میں اور آپ اپنی طرف سے کسی کام کو سنت نہیں بنا سکتے، کسی کام کو واجب نہیں بنا سکتے، کسی کام کو فرض کا درجہ ہم لوگ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اس کی اور بہت ساری مثالیں۔ آپ جو ہے نا مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی عمل کریں گے تو آپ کے لیے، آپ کو ان کے عمل کرنے کا بھی اجر آپ کو ملے گا، یہ ایک طریقہ ہے آپ جاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح یتیم بچیاں ہیں یا جو ہے نا کمزور غریب گھرانے کے لوگ ہیں، ان کی بچیوں کی آپ شادیاں کرواتے ہیں اور اس کو آپ ایک مثال بنا دیتے ہیں، اچھا طریقہ لوگوں کے سامنے کہ آپ مثال بن جاتے ہیں کہ میں لوگوں کی غریب بچیوں کی شادی کروا دیتا ہوں
ان کے جہیز کا، ان کی چیزوں کا، شادی کے انتظامات میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، ان کی شادی کے اخراجات اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ تو یہ طریقہ جب آپ لوگوں میں رائج کریں گے، شریعت میں پسندیدہ بھی ہے، مستحب عمل بھی ہے، جائز بھی ہے، تو یہ لوگوں کے لیے جب آپ نمونہ بنا دیں گے تو شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی، بالکل اچھا کام ہے، شریعت آپ کو اس پر بہترین اجر دے گی، اور لوگ بھی اس طریقے پر چلیں گے تو شریعت آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گی، آپ کو ان کے کرنے کا بھی اجر آپ کو عطا فرمائے گی۔ تو اسی طرح اور جتنے بھی اس قسم کے جو نا مستحب کام ہے، مثال کے طور پر کسی بچے کو گود لے لینا، کسی بچے کی پرورش کرنا، یا آپ ایسی تنظیم اور ویلفیئر قائم کر دیں، ایسا ادارہ قائم کر دیں جہاں یتیموں کی، جہاں غربا کی، جہاں مساکین کی، جہاں مختلف بچوں کو آپ رکھ کے ان کی پرورش کریں، ان کے کھانے پینے کا، علاج معالجے کا انتظام کریں، آپ غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنا دیں ان کے علاج معالجے کے لیے، تو یہ سارے کام ایسے کام ہیں، یہ سارے ایسے۔ اسی طرح آپ جو ہے نا درخت لگوا دیں، پھلدار بھی، سایہ دار بھی، تو ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے من سن سنتا حسنتا فلہ اجر مثلھا کے دائرے میں آتے ہیں۔ کوئی فرض کام، کوئی واجب کام، کوئی جو ہے نا سنت کام اس کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہے کہ آپ اس کا طریقہ لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم نہ سنت بنا سکتے ہیں، نہ ہمارا کام ہم واجب بنا سکتے ہیں، نہ ہم فرض بنا سکتے ہیں۔ ہاں ہم مستحبات کو، جائز جتنے بھی امور ہیں انسانیت کی خدمت سے متعلق ہوں، دین کی خدمت سے متعلق ہوں، دنیا میں لوگوں کے کام آنے سے متعلق ہوں، ان سب کے اندر آپ جو طریقہ جائز شرعی اور حدود کے اندر رہتے ہوئے، قانونی اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اختیار کریں، اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اور اگر آپ اس کو اتنا مثالی بنا دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے اور لوگ اس کو قابل تقلید سمجھتے ہیں، آپ کی اتباع میں اسی طرح کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے کام کرنے پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمانا شروع فرما دیں گے۔ تو یہ من سن سنتا حسنتا سے آپ بدعات کی طرف نہیں جا سکتے، آپ جو ہے نا دین کی چیزوں میں اپنی طرف سے چیزیں داخل نہیں کر سکتے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جائز کام ہیں، جتنے بھی مستحب دین کے اندر پسندیدہ کام ہیں، انسانیت کے فلاح کے، لوگوں کے بھلے کے، لوگوں کے نفع کے، آپ اس میں کوئی بھی کام، کوئی بھی طریقہ کسی بھی طریقے سے جاری کرتے ہیں جو شرعی حدود کے اندر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگا۔ شریعت آپ کو اس سے منع بھی نہیں کرتی، آپ کے ہاتھوں کو پکڑتی بھی نہیں ہے، آپ کے آگے بند بھی نہیں باندھتی کہ یہ کام نہ کریں، بلکہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے، اس پر فضائل بھی سناتی ہے اور جنت کی آپ کو ضامن بھی بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اہل اللہ سے، اہل علم سے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔